السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد عارف سلیم اپنے یوٹیوب چینل حق ہیلتھ ہب کی طرف سے نئی ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم سانس کے گھٹنے اور گھبراہٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ ایسے مریض جب کسی تنگ جگہ یا اندھیرے میں جاتے ہیں تو ان کا دم گھٹتا ہے، جس سے گھبرا کر وہ مریض جب کھلی فضا میں آتے ہیں تو ان کا سانس ٹھیک ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو صحیح محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ نہاتے وقت جب وہ اپنے سر پر پانی ڈالتے ہیں تو گھٹن کی وجہ سے گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں اور سانس کو رکتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ واش روم میں جانے سے گھٹن محسوس کرتے ہیں، یعنی کسی بھی تنگ جگہ جاتے ہیں نا، اندھیرے والی جگہ جاتے ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا سانس رک رہا ہے۔ ایسے لوگ جو سے نا خشکی سردی کی زیادتی کے مریض ہوتے ہیں، جس کی وجہ ان کے جسم و خون میں کاربن کی زیادتی ہوتی ہے اور آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا تیز چلنے یا سیڑھیاں چڑھنے سے ان کا سانس پھول جاتا ہے، قبض شدید ہوتی ہے، سر میں خشکی کی زیادتی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو ان سے نا زیادہ تر چائے کے رسیہ ہوتے ہیں، کھانے میں چٹپٹے کھانے اور بادی جو ان سی خوراک ہے نا وہ زیادہ کھاتے ہیں۔ تو علاج کے لیے نا ایسے مریضوں کو نا خشکی سردی، پروٹین و ایسیڈیٹی کی خوراک سے پرہیز کرنا چاہیے اور فیٹس و سالٹ والی خوراک جو سی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کھانی چاہیے، اس سے تاکہ جسم میں کاربن کی کمی ہو کر آکسیجن کی زیادتی ہو، جس سے گھٹن و گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ پرہیز کے لیے نا یہ جو پرچی اسکرین پہ چل رہی ہے نا، اس میں کھانے بنے ہوئے ہیں، تو ان کھانوں میں جو ہے نا نمبرنگ ہوئی ہے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ 2 نمبر کھانا اور 3 نمبر کھانے کی خوراک جو سی ہے وہ نہیں کھانی، 4 نمبر کھانا، 5 نمبر کھانا اور 6 نمبر کھانے کی خوراک جو سی ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ کھانی۔ تو اس میں ایسا ہے کہ وہ خوراک جو سی نہیں کھانی نا، وہ ایسا ہے کہ آملہ نہیں کھانا، چنے سفید، مربع ہریڑ، ڈبل روٹی، بڑے فری پائے، دہی کی لسی، چاٹی کی لسی، فرائی مچھلی، فارمی مرغی، بڑا گوشت، لوبیا، آلو مٹر، سرخ لوبیا، گوبھی، بینگن، مونگرے، دہی بھلے، آلو چھولے، مکئی کی روٹی، باجرے کی روٹی، اچار اور ہر کھٹی چیز، جامن، فالسے، ترش، سیب، کینو، سنترا، بیر، لیچی، مالٹا ترش، آڑو ترش، لکاٹ، اناناس، ترش انار، تھنگاڑا، شکرقندی سرخ، املوگ، ناریل، چکوترا، مونگ پھلی، لیمبو کی شکنجی وغیرہ، فالسا، املی، آلو بخارے کا پانی، سرکہ، چائے نہیں پینی، سبز چائے نہیں پینی، بازاری برف نہیں استعمال کرنی۔ اس کے علاوہ ٹیٹرا پیک جوسز نہیں لینے، ناردانہ، خمیری روٹی اور بوتلیں سافٹ ڈرنکس وغیرہ، فارمی انڈے ابلے، بھنے چنے، بیسن وغیرہ، گوشت اونٹ، گوشت گائے، گوشت بھینس، اوجڑی، مسور کی دال، مسور سیاس، کالے چنے، دال چنے کی، پالک قیمہ، کچنار، کڑی، چونگا، شملہ مرچ، کریلے، اچار آم کا، بیسن لگی مچھلی، کھٹے انگور، کچے پکے لکاٹ، چھوارے، جاپانی پھل، ترش آم، انجیر، کاجو، ٹماٹر، پیاز وغیرہ نا، ان چیزوں کا جو سا پرہیز کرنا ہے۔ اچھا، کون سی چیزیں لوگوں نے زیادہ کھانی ہیں؟ اس میں ایسا ہے کہ مغز، اخروٹ، دیسی انڈے، خوبانی خوش، مربع آم، کھجور، اجوائن اور پودینے کا کہوہ، گوشت بکرا، ساگ تارا میرا، باتھو، میتھرے، دیسی مرغ، کلیجی، سہاجنا، لہسن، سرخ مرچ، پپیتا، کھجور تر، خوبانی خوش کھانی ہے، میتھی کھانی ہے، پودینہ، لہسن، نمک دیسی گھی میں بھون کر، سبز مرچ، اس کے علاوہ میٹھی سوگی، بادام، زردی انڈا، شہد، چلغوزے وغیرہ، انڈا بطخ، حلوہ بادام، حلوہ ادرک، دلیا گندم، مغز بادام، حلوہ سوجی دیسی گھی میں بنا ہوا، مربع ادرک، مولی والی روٹی، دودھ شہد ملا کے، دودھ بکری، دودھ اونٹنی، گوشت بکرا، گوشت چھترا، تیتر، بٹیر، کبوتر، مرغا، دیسی بطخ، پیٹھا، کالی توری دال مونگ چھلکے والی، کالی مرچ جو سی ہے وہ زیادہ استعمال کرنی ہے، گوشت بکرا، میٹھے انگور، میٹھا خربوزہ، میٹھا آم، چقندر، کہوہ، سونف، ادرک کا شہد ملا کے، شربت شطوط، دودھ گائے، بکری اور اونٹنی کا دودھ، ملک شیک آم کا، روغن بادام، روغن زیتون، دودھ، گھی، شربت بزوری۔ اس میں یہ ہے کہ روغن بادام یا روغن زیتون جو ہے نا زیادہ روغن زیتون استعمال کریں تاکہ جسم میں جو ہے نا تری کی زیادتی ہو کہ جو سی قبض ختم ہو، اور اس سے جو ہے نا جسم میں آکسیجن کی بھی زیادتی ہوتی جائے گی۔ بناسپتی گھی سے جو ہے وہ پرہیز کریں
کوشش کریں کہ ویجیٹیبل آئل یا گائے کا دیسی گھی، روغن زیتون وغیرہ یہ چیزیں جو سی استعمال کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ کدو، پیٹھا، گاجر حلوہ، مربع گاجر، مربع دہی، دودھ والی سوئیاں، فرنی، برفی، مکھن، میٹھے چاول، سونف، چھوٹی الائچی، سفید زیرہ، کہوہ وغیرہ، چاروں مغز، پیلے شلجم، ٹینڈیاں، کالی توری، گاجر، کھچڑی، مونگی کی دال، کیلا، ناشپاتی، گرما گنا، موسمی ہو گیا، شہد پانی میں ڈال کر کیلے کا ملک شیک ہو، دودھ بھیڑ وغیرہ نا، یہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے تاکہ جسم میں جو ہے نا آکسیجن کی زیادتی ہو اور یہ دم گھٹنا، یہ جو گھبراہٹ وغیرہ یہ ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو سا قہوہ ہے نا، وہ ادرک، پودینے، اجوائن، پودینہ اور ادرک کا قہوہ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اجوائن جو سی ہے وہ 3 چٹکی کرنی ہے، پودینہ جو ہے وہ 5-6 پتے مسل کے اس میں ڈال دیں، تو ادرک، ان اجوائن اور پودینے سے ادرک جو ہے وہ زیادہ کرنا ہے، تو یہ والا قہوہ دن میں استعمال کرنا ہے۔ اچھا، یہ 2 نسخے ہیں، یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، یہ نسخے علیحدہ علیحدہ بنا لیجئے گا۔ اس میں ایسا ہے کہ سنگ دانہ مرغ یعنی کہ مرغی کے پوٹے کے اندر کی جو سی جھلی ہے نا، اس کو خشک کر کے 50 گرام وہ لے لینی ہے، سنگ یہود جو سا وہ 50 گرام لینا ہے، نمک جو سا کھانے والا وہ 50 گرام، اور میٹھا سوڈا 50 گرام، یہ 4 چیزیں ہوگی۔ تو ان کو اچھی طرح علیحدہ علیحدہ پیس کے بعد میں جو سا مکس کر کے اچھی طرح بریک کر لینا ہے۔ تو اس کی جو سی نا نخودی گولی یعنی کہ چنے کے برابر گولی بنا لینی ہے، نہیں تو 500 mg والے وہ کیپسول بھر لینے۔ تو ایک نسخہ یہ ہو گیا۔ دوسرا نسخہ جو ہے نا وہ رائی 50 گرام لینی ہے، باپچی 50 گرام، اجوائن دیسی 50 گرام، اور آملہ سار جو ہے وہ 150 گرام لینا ہے۔ تو اس کو بھی جو ہے نا علیحدہ علیحدہ پیس کے بعد میں آپس میں ملا کے اچھی طرح بریک پیس کے، تو اس کی بھی چنے برابر گولی بنا لینی یا 500 mg کے کیپسول بھر لینے۔ اچھا، پہلا نسخہ اور دوسرا نسخہ یہ دونوں تیار کر لینے ہیں۔ تو اس کی جو ہے نا پہلے نسخے کی 1 سے 2 گولی مریض کی صحت کے مطابق، یعنی کہ اگر مریض کمزور ہے تو 1 گولی صبح، دوپہر، شام، کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے دونوں نسخوں کا جو ہے نا وہ 1 سے 2 گولی جو ہے دن میں 3 دفعہ اجوائن اور پودینے کے قہوے سے جو ہے نا وہ مریض کو دینا ہے۔ اچھا، ایسے لوگ جو جہاں پہ پنسار وغیرہ کا سامان نہیں ملتا، چیزیں نہیں ملتی، تو ایسے لوگ جو ان سے ہیں وہ جو ان سے ہیں ایسا کریں کہ پروٹین اور ایسیڈیٹی والی خوراکیں بند کر دیں، فیٹس اور سالٹ والی خوراک جو ان سے وہ زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اجوائن پودینے کا قہوہ بنا کے نا، تو ادرک جو ہے وہ بھی جو ہے اس کو یعنی کہ اجوائن اور پودینے سے زیادہ ادرک جو ہے وہ ڈال کے اس کا قہوہ بنا کے، تو وہ قہوہ دن میں 3 سے 4 دفعہ جو ہے نا وہ پئیں گے، تو اس سے جو ہے قبض بھی ختم ہوگی۔ قبض ختم ہونے کے علاوہ جو ہے جسم میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادتی اور آکسیجن کی کمی ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہوتی جائے گی۔ تو یہ جو سی گھبراہٹ ہے اور تنگ جگہ جا کے جو سی ایک دم گھبراہٹ ہو جاتی ہے، دل جو سا ایسے لگتا ہے کہ جیسے رک رہا ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا۔ چلیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔